السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فیضان مصطفیٰ صاحب، شکیل صاحب، محترم شعیب صاحب، دیگر معزز حضرات، بہنوں، نوجوانوں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ ایک بہت ہی معروف عالم دین کے نام سے مجھ ناچیز کو یہاں پر ان کی یاد میں ان کا پہلا ایوارڈ مجھے دیا گیا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ میں شکر گزار ہوں منتظمین کا۔ آج سر سید ڈے ہے اور ایک عالم دین جو تعلیم کے عنوان پر بڑا کام کیے ہے۔ جب بھی کچھ بولتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے تو تعلیم 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 ہی کا ذکر کرتے تھے، اور اسی چیز کو لے کر ہم یہاں فکر مند ہیں۔ میں اپنا چھوٹا سا شاہین کا سفر کا ذکر کروں گا اور چند گزارشات کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ جیسا کہ بتایا گیا، 1989 کو صرف 17 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک کمرے میں ان بٹوین اکیڈمک ایئر، ایگزیکٹلی ان بٹوین اکیڈمک ایئر، ایسا کمرہ جس کی پلاسٹر اور فلورنگ نہیں ہوئی تھی، جو گھر کا ایک کمرہ جو 2 سال سے جس کی تعمیر رکی ہوئی تھی، اس وقت احساس ہوا تھا کہ ایک اسکول کی ضرورت ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کافی کوششوں کے باوجود بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم اتنا سب کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، پھر بھی یہ بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے، سوچا جائے۔ اچانک خیال آیا اور ہم ایک اسکول شروع کیے، خاندان کے کچھ بچوں کو، دوست احباب کے کچھ بچوں کو لے کر۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ ابھی سنیں، 20,000 اسٹوڈنٹس کی اب خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس وقت ہم بہت ہی سوچ سمجھ کے اغراض و مقاصد لکھے تھے۔ اس میں پہلا جملہ تھا، الحمدللہ اللہ کا فضل، کہ مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا۔ ایک چھوٹا سا LKG شروع کر رہے ہیں ہم اردو میڈیم، اور اغراض و مقاصد میں پہلی لائن تھی مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا۔ اللہ کا فضل ہو رہا کہ آج بھی ادھر اس کے اطراف میں اس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ علی گڑھ جو ہمارے سامنے مثال ہے، ایک ادارہ ایک علاقے کی فضا کو بدل سکتا ہے، اور علی گڑھ اس کی مثال ہے۔ علی گڑھ نہ ہوتا تو یہ ملکوں کو سنبھالنے والے نہ ہوتے، ملکوں کو سنبھالنے والے نہ ہوتے۔ تو بہرحال آج ہماری چھوٹی سی حقیر سی کوششوں کے نتیجے میں شاہین بیدر سے انڈیا بھر کے 0.8 میڈیکل سیٹ، 0.8% میڈیکل سیٹ پورے انڈیا کے شاہین بیدر سینٹر سے جا رہے ہیں۔ کرناٹکا اسٹیٹ کے 14% گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ شاہین بیدر کے ایک کیمپس سے جا رہے ہیں۔ ایک ماحول بنا ہے، غریب امیر ہندو مسلم اس طرح سے رہتے ہیں، اور ہمارے برادران وطن شاہین میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھیجنے کے لیے آرزوئیں کرتے ہیں، بڑے شوق سے لے کے آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میری بیٹی میرے گھر سے زیادہ محفوظ آپ کے پاس ہے۔ ہندوستان بھر سے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں۔ 5,000 اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں ہیں، ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی تک 2,900 اسٹوڈنٹس کو ہم گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں بھیجنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے پہلے ڈے 1 سے ہی یہ ٹارگٹ تھا کہ ایک اسکول کا اضافہ نہیں بلکہ ایک مختلف اسکول ہمارا ہونا چاہیے، اور طلبہ کی تمام تر تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے۔ اس احساس کے ساتھ کام شروع کیے تھے۔ یقیناً دینی تعلیم ایک اہم ترین ضرورت ہے، تو ہم کلاس روم میں شروع کر دیے۔ پھر احساس ہوا ناظرہ قرآن ایک اہم تعلیمی ضرورت ہے، تو LKG UKG فرسٹ میں قاعدہ پڑھانا شروع کرے۔ 2nd اسٹینڈرڈ میں مکمل 30 پارے ناظرہ پڑھانے کا سسٹم رائج کر لیے، اور 2nd پاس بچوں کے لیے ایک شعبے شروع کر دیے تھے، اور وہاں پر ہم طریقہ رکھے تھے 80-20 کا فارمولہ تھا۔ 80% وقت ہم حفظ پہ دیتے، ہمارے شعبے حفظ میں 80% وقت حفظ پہ دیتے تھے، اور 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز پہ لگاتے تھے۔ یہ بچے 3rd 4th 5th میں حفظ مکمل کرتے تھے 5-10 دور کے ساتھ، اور وہ پھر بعد میں کلاس میں آتے تھے۔ 15-20 دن کے اندر وہ اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس دینا شروع کر دیتے تھے، اور یہ آگے بڑھے 9, 10, 11, 12 کر کے پہلے ہی بیچ میں ہماری ایک حافظہ فارغہ رابعہ بسرین کرناٹکا کے سب سے ٹاپ میڈیکل کالج بنگلور میڈیکل کالج میں گورنمنٹ سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ پھر سلسلہ آگے گیا۔ مسلسل ہمارے اپنے شعبے حفظ کے بچے سکسیسفل ہو رہے تھے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ تمام تر تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے، یہ احساس کے ساتھ کام شروع کرے تھے،
تو ہم کو ایک احساس ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ٹیوشن بھی جاتے تھے. ہم کو برا لگ رہا تھا, یہ تو ہماری انسلٹ ہے, ہمارے اسکول کی اور ہمارے ٹیچر کی انسلٹ ہے. تو ہم ایک دن طے کرے اور اعلان کر دیے کہ شاہین کا کوئی اسٹوڈنٹ ٹیوشن نہیں جائے گا اور ٹیوشن کو بین کیا جائے گا, شاہین ٹیوشن فری ہوگا. الحمدللہ کچھ مخالفتیں ہوئی, 2-4 مہینوں کے اندر اندر لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں یہ صحیح طریقہ ہے, اس سے فائدہ ہونے لگا. تو الحمدللہ کوشش کرے. لیکن کچھ دنوں کے اندر اندر ہم کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پر ہم پلان کرے, فکر کرے, میٹنگز کرے, ہمارے ریسرچ ہوا, تھوڑا محنت ہوئی اور 6-7 مہینے کے اندر اندر ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ قائم کر لیے, ایک شعبہ بنا لیے اور وہ ڈپارٹمنٹ کا نام رکھے ہم AICU, اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. اکیڈمک انٹینسیو, سب ICU, آپ لوگ ICU چلاتے ہیں, کئی ڈاکٹر ہیں یہاں پہ. ہم AICU شروع کرے, وہاں پر ایک ٹیچر 6 اسٹوڈنٹس کو رکھتے تھے. ICU میں ہر چیز کا علاج تھوڑی ہوتا ہے, کرٹیکل چیزوں کا علاج ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز پڑھانے کا سلسلہ کرے, اس کے لیے بکس بنا لیے اور ٹیچرس کی ٹریننگ ہوئی. جنرل وارڈ سے کمزور لوگوں کو ICU میں لایا جاتا ہے. ریگولر کلاسز میں سے بچے جو کمزور چل رہے تھے میتھمیٹکس اور لینگویجز میں, ان کو لا کر AICU میں ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کر کے کسی کو 10 دن 15 دن 20 دن کے اندر پھر واپس ریگولر کلاس میں بھیجنے کا سلسلہ چلا. ماشاءاللہ لوگ مطمئن ہو گئے اور بیدر ڈسٹرکٹ ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ بن گیا ہے. انڈیا کا واحد ڈسٹرکٹ ہے جو ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے. ٹیوشن ایک بیماری ہے, ایک کمزوری ہے, اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کی ہماری خواہش ہے. یہ غیر ضروری ہے. اب حافظ بچوں کی میں مثال دیتا ہوں. ایک بچہ حفظ کر رہا ہے اور سبق لے رہا ہے, ایک استاد کے پاس سبق لے رہا ہے, پھر جا کے دوسرے استاد کے پاس سبق لے رہا ہے, پھر تیسرے استاد کے پاس سبق لے رہا ہے. کیا وہ حفظ مکمل کرے گا؟ اس کے لیے دور کرنا پڑے گا, سبق پڑھنا ہے, سبق کا پارہ پڑھنا ہے, آموختہ کی تیاری کرنا ہے, تبھی جا کے وہ حافظ بنتا ہے. اسی طرح جو ہے ٹیوشن نقصان دہ ہے, ہم کو احساس ہوا تھا, اللہ کا فضل ہوا. ایک طرف یہ جو ہے کامیابی ہوئی. اس دوران ہمارے پاس کچھ ڈراپ آؤٹ بچے آ گئے, ماموں چاچا لے کے آ گئے. بچہ ورکشاپ میں کام کر رہا تھا, 10th میں 2 سال سے فیل ہو رہا تھا. کیونکہ ہمارے پاس AICU تھا, ہم ان کو لیے AICU میں رکھے, ان کے میتھمیٹکس لینگویجز کو ٹھیک کیے, پھر واپس ریگولر کلاس میں ان کو 10th میں بٹھائے. وہ بچے 10th 11 کرے, 12th کرے. ماشاءاللہ یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں, تو میں 2 نام لوں گا اسی AICU سے ڈراپ آؤٹ جو آگے بڑھے ہیں. خواجہ پٹیل ورکشاپ میں کام کرتے تھے, ڈیزل میکینک بن رہے تھے. وہ 4 سال تک ڈیزل میکینک کا کام کر رہے تھے, ہمارے پاس ہے. وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے شاہین کے ون آف دی ڈائریکٹر ہیں. یہاں پر لوگ جانتے ہوں گے اندر سر کو, وہ 12th آرٹس گورنمنٹ جونیئر کالج سے فیل ہوئے تھے. واپس ان کو ہم 11th سائنس میں لیے اور ان کا بیسک ٹھیک کر کے ان کو آج آگے بڑھائے. وہ MSc کر کے آج شاہین کے پرنسپل ہیں اور 7000 اسٹوڈنٹس کو سنبھالتے ہیں. ان کے چھوٹے بھائی ارشد آج ہارٹیکلچر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, جو 12th آرٹس گورنمنٹ جونیئر کالج سے فیل تھے. ماشاءاللہ ایک طرف یہ ہمارے ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے, دوسری طرف ہمارے اپنے شعبے حفظ کے بچے سکسیسفل ہو رہے تھے. تو ایک 12 سال پہلے مجھے خیال آیا کیوں نہ یہ طریقہ کار اگر ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اپنا جائے تو یہ زیادہ کارگر ہوگا. کیونکہ حافظ ہیں تو یقیناً ذہین ہیں, حافظ ہیں تو یقیناً محنتی ہیں, یہ تراشے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں. ان کے تعلق سے بولا جاتا ہے کہ ساتھ میں ٹیلرنگ سکھا دو تاکہ کمرے میں جو ہے, مسجد کے کمرے میں جو ہے روٹی روزی کا جو ہے انتظام ہوگا. یہ سراسر غلط ہے, یہ تو ظلم زیادتی ہے ان کے ساتھ. مجھے احساس ہوا حافظ ہیں تو IAS بنانا چاہیے, IPS بنانا چاہیے, ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہیے. وہ کچھ نہیں بن سکے تو ڈائریکٹر, مینیجر, ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کے, آفس کے, انڈسٹری کے بن جائیں گے. اس احساس کے ساتھ ایک میٹنگ لیے فوری اور پروگرام بنائے. ایک 4 سال کا پروگرام بنائے اور پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس نام رکھے اور اعلان کرے. ہریانہ سے, حیدرآباد سے, بنگلور سے کچھ بچے آ گئے. ماشاءاللہ ہم 4 سال کا پروگرام بنائے تھے. ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی. یہ بچے 3 سال کے اندر وہ پروگرام کو مکمل کرے, وہ 10th 11th 12th پاس کرے. اور اس بیچ کا پہلا حافظ بچہ حافظ ابو سفیان جو بنگلور سے آیا تھا, جو زندگی میں کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھا تھا, اسکول میں خط نہیں لکھا تھا, فرسٹ اٹمپٹ میں گورنمنٹ میڈیکل کالج رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور آج اس کا MBBS کمپلیٹ ہو گیا ہے. وہ PG کی تیاری کر رہا ہے. وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا, وہ بھی جو ہے اس سال میڈیکل سیٹ لے رہا. اس کا چھوٹا بھائی ڈراپ کرا ہے 380 مارکس لے کے, اس کا چھوٹا بھائی 12th میں ہے, اس کا چھوٹا بھائی
10th में है, और उसका छोटा भाई 9th में है। 6 हाफिज़ हैं और 6 के 6 शाहीन से गुजर रहे हैं। आप दुआ कीजिए ये 6 के 6 डॉक्टर बनेंगे, 6 के 6 हाफिज़ हैं, एक इमाम के बच्चे हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। अब हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के तकरीबन 30 सेंटर इंडिया में काम कर रहे हैं। आप दुआ कीजिए एक हाफिज़ भी छूटने ना पाए, एक हाफिज़ भी नहीं छूटने ना पाए, इसके लिए कोशिशें होना चाहिए। इसके साथ साथ हम ड्रॉप आउट को लेकर कोशिशें कर रहे हैं। ड्रॉप आउट को लेकर AISU के ज़रिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद एक स्कीम हम बनाए थे, वो स्कीम का नाम रखे थे हम केयर्स, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। उसके तहत एक मस्जिद के इलाके के लोग मिलकर किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करें, उसके लिए चंदा जमा करें। 30% चंदा जमा करें, 70% कंट्रीब्यूशन हम करके उसको बच्चे को तालीम को कंटिन्यू करने की ऑफ़र हम दिए थे। 100-200 बच्चों के लिए हम मौका दिए लॉकडाउन के बाद। इसका ऐलान तो हम पूरे इंडिया के लिए करे थे। हकीकी मानों में आप लोग माशाअल्लाह पूरे इस्टेब्लिश हैं, पूरे इस्टेब्लिश हैं। आप जो है काफ़ी तरक्की हुई है, आपको अलीगढ़ से फारिग हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये फार्मूला अख्तियार कीजिए। कम्युनिटी का जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कौम का मसला हल नहीं होता। अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई, पड़ोस के बच्चे को, रिश्तेदार के बच्चे को, एक यतीम बच्चे को जो है आप अपना कंट्रीब्यूशन के ज़रिए आगे बढ़ाइए। इंस्टीट्यूशन को आप एक बच्चे को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रीब्यूट करके किसी स्कूल को लेके जाके पूछिए। वो मैं यकीन से बोल सकता हूँ वो 40%, 50%, 70% स्कॉलरशिप देकर उस बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तालीम तालीम तालीम, कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में अगर तब्दीली आ सकती है तो वो तालीम के ज़रिए आ सकती है। और वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करती हैं, और वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी तहज़ीब की हिफाजत करती हैं। तहज़ीब की हिफाजत पे तवज्जो दीजिए। आज नाना दादा नसीहत करने के पोजीशन में नहीं है, मामू चाचा नसीहत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर एक को फ़िक्र करना है। नई नस्ल को अजीब व गरीब फ़ैशन की अजीब गरीब हरकतें हो रही हैं, अजीब बाल हैं, कपड़ा फाड़ कर पहनना भी जो है बड़ापन हो गया है। इस तरफ तवज्जो दीजिए, ये बुराइयां ख़त्म कीजिए, तहज़ीब की हिफाजत कीजिए। और यकीनन इज़्ज़त और इफ्तिखार का वाहिद रास्ता बेहतरीन तालीम और आला तरबियत है। इस तरफ तवज्जो दें, फजूलियात को ख़त्म करें, फंक्शंस को, तकारीब को ख़त्म करें। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे ख़र्च कर देती है, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। आपसे मेरी गुजारिश है, हम इतना तो कर सकते हैं, हमको इतना तो करना चाहिए। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। बेहतरीन का अपोजिट आप जानते हैं बदतरीन है। कम खर्च का अपोजिट ज़्यादा खर्च है। बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा खर्च है। मैं ये जुर्रत करूँगा बोलने की, नाराज़ मत हो जाइए। ऐसे निकाह में जाना, मुस्कुराना, खाना, मुबारकबाद देना गुनाह है। इस पे तवज्जो दीजिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, हम इतना तो कर सकते हैं ना, तबसरे करने बैठे तो बड़े बड़े तबसरे होते हैं और बातें ख़त्म हो जाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे तकारीब में जाने का बाइकाट करना चाहिए। कितने हैं हम लोगों में जो ये जुर्रत कर सकते हैं? आज हाथ उठा के बताइए। हमको जुर्रत करना है, हमको पहल करना है और ये फजूल तकारीब को ख़त्म करना है। अपनी सारी ताकत नस्ल की तालीम और तरबियत में और उसके कारोबार में लगाना है। ये चंद गुजारिशात मेरे हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप लोग मुझसे यकीनन ज़्यादा जानने वाले हैं। छोटी सी कोशिशों के नतीजे में ये महज अल्लाह का फ़ضل है। बीदर जो एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेट डिस्ट्रिक्ट है, नेगलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा शहर है, वहाँ पर एक हकीर फ़कीर एक जैसा कम मालूमात वाला, कमज़ोरियों के साथ एक छोटा सा इदारा शुरू किया। अब मेरी ख्वाहिश है हमारे मुल्क को शाहीन जैसे 500 इदारों की ज़रूरत है। आप हॉस्टल की अहमियत को आप लोग जानते हैं, आप लोग सब महसूस कर सकते हैं। हॉस्टल में रहने से आप दुनिया से वाकिफ़ हुए, दुनिया को जाने, आपकी दुनिया बदली, आपका लाइफ स्टाइल बदला और आज इस मुकाम पे हैं। तो अच्छे माहौल के हॉस्टल्स आज नेमत है। बच्चे 9th से 8 से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, 8-9 से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं। माँ बाप के दिल से पूछिए उन पे क्या गुजर रही है। सब ठीक है, बॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़ानदान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन औलाद काबू में नहीं है। ऐसे हालात में बेहतरीन हॉस्टल्स 9 to 12 बेहतरीन हॉस्टल्स शुरू हों, मदरसों में जो है काम हो, दीनी असी तालीम का इम्तिजाज हो, मसाजिद हमारे जो है
یقیناً عبادت کے مراکز ہیں، ہمارے مساجد دعوت کے مراکز بھی ہونا چاہیے، چیریٹی کے کار خیر کے امداد کرنے کے مراکز ہونا چاہیے ہمارے مساجد، اور تعلیم تربیت کے مراکز ہونا چاہیے۔ 2-4 مساجد میں کام ہو رہا، مصطفیٰ صاحب جانتے ہیں، فیضان مصطفیٰ جانتے ہیں، صاحب جانتے ہیں، حیدرآباد میں ایک مسجد حسن میں یہ کام شروع ہوا حفاظ کو جوڑ کر، پہلے ہی بیچ میں وہاں پر 25 حفاظ وہاں کی تاریخ میں جو ہے ایک ساتھ 25 کے 25 ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوئے ہیں، اور اب وہ میڈیکل کی تیاری میں جو ہے 11th 12th کر رہے ہیں۔ یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے، یہ حفاظ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے، ہماری نسل دینے والی، کنٹریبیوٹ کرنے والی بن جائے تو سمجھیے دنیا ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک 5 برادران وطن کو سے دوستی کریں، تعلقات بڑھائیں، ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں، ان کا حقیقی معنوں میں خیر خواہ بن جائیں، ہم حقیقی معنوں میں خیر خواہ بن جائیں، چاہے وقت لگ جائے، اور حجت پوری کر لیں۔ تو دیکھیے یہ ہمارا ملک کو آج ضرورت ہے، ہمارے ملک کو یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، فیکٹریز کی، انڈسٹریز کی ضرورت ہے، اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے ملک کو پیار و محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو ہمارا ملک پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے، اور ہمارا ملک پھر سے دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے۔ میں چند گزارشات کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھ ناچیز کی بات کو دھیان سے سنیں، اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو 30,000 اسکوائر فٹ لینڈ جو دیے ہیں، ان کا میں بے حد ممنون مشکور ہوں۔ آپ سب سے خواہش کرتا ہوں، آپ اندازہ نہیں لگانا کتنا جلدی وہ کمپلیکس کمپلیٹ کیجیے، سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ آئندہ سال یہ پروگرام وہاں پہ ہو جائے، میری خواہش ہے، اور میں پھر سے دوڑ کر آنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔